خوشامدید کہتے ہیں، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے بہت اہم ججمنٹ دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شاہد کریم صاحب کا چند دن پہلے 28 مئی کو آنے والا فیصلہ، جس میں ٹرائبونلز کی تشکیل کے حوالے سے ڈائریکشنز دی گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے جو نام دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن پر اب بائنڈنگ ہے کہ وہ انہی پر مشتمل ایک جو ٹرائبونلز ہیں وہ تشکیل دیں۔ اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا جسٹس شاہد کریم صاحب کی جانب سے، کہا گیا تھا کہ اگر 7 دن کے اندر یہ ٹرائبونلز نہیں بنتے تو یہ آج خود وجود پا جائیں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا۔ ان ٹرائبونلز نے کام شروع کر دیا، نوٹسز بھی جاری کر دیے تھے، کوئی کیسز جو ٹرائبونلز کے پاس آئے تھے ان پر کارروائی بھی شروع ہو گئی تھی، فارم 45 بھی مانگ لیے گئے تھے۔ لیکن الیکشن کمیشن جب سپریم کورٹ کے پاس آیا تو سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا ہے اور مشاورت دوبارہ کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی لاہور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس عالیہ نیلم اور الیکشن کمیشن کے درمیان یہ مشاورت ہوگی اور اس مشاورت کے بعد پھر ٹرائبونلز بنیں گے۔ لیکن اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ قانونی شکل اختیار کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد سینٹ میں پہنچ گیا ہے اور وہ آرڈیننس جس کو سسپینڈ کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ آرڈیننس جو ہے وہ اس کی اب ضرورت ہی نہیں رہے گی، یہ لا بن جائے گا۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی کا جو ٹرائبونل ہے وہ لگانے کا کیا پھر سے اختیار مل جائے گا اور ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ٹرائبونلز لگانے کا اختیار مل جائے گا یا ملنے جا رہا ہے، کیا بات اسی طرف بڑھ رہی ہے؟ ان تمام معاملات ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ریاست علی آزاد صاحب موجود ہیں، قانونی ماہر ہیں، بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید۔ فیصل چودھری صاحب، سب سے پہلے تو یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے، یہ فیصلہ آرڈر ہے جس میں سسپینڈ کیا گیا ہے شاہد کریم صاحب کا ججمنٹ۔ جی، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 4 صوبوں کے 5 ہائی کورٹس کے جو کنسرنڈ ہائی کورٹس ہیں جی، ان سے نام مانگے، اور وہ نام جو ہیں انیشلی جو بھی نام پرپوز کیے گئے سب کو نوٹیفائی کر دیا گیا۔ جی، لاہور میں 2 ٹرائبونلز نوٹیفائی کیے گئے، اس کے بعد پھر جب وہ چلے گئے تو نئی چیف جسٹس کے ساتھ ایک سے مزید نام مانگے گئے۔ جب الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا تو انہوں نے اپنے جو ججز اویلیبل تھے ان کے نام بھیج دیے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو یہ کہا کہ یہ ججز ہمیں پسند نہیں ہیں، آپ مزید 20 ججز کا پینل بھیجیں اور ہم اپنی مرضی سے ججز لگائیں۔ اور آج جمال خان مدخل صاحب نے پوچھا کہ کیسے اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ ہاں پوچھا، لیکن لکھا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اٹ goes to the independence of judiciary۔ آپ ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے جس کے ذمہ آئین کا الیکشن کرانا ہے، قطع نظر کہ وہ کس طرح بری طرح اس میں سے فیل ہوئے یا نہیں کرا سکے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اس میں انٹرسٹ کیا ہے، وہ اپنی مرضی کے ججز کیوں لگائے، اور وہ کیسے کسی جج کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو انہوں نے ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ٹرائبونلز کے چینج کیے اس میں انڈورس کر دیا انہوں نے وہ چیزیں جو کہ ریکارڈ پہ بھی نہیں تھیں، لہٰذا وہ کر تو سکتے ہیں۔ اور ابھی تک جہاں تک میری اوپینین ہے، میری ریڈنگ ہے، الیکشن کمیشن آئین اور قانون سے ماورا بہت سارے کام کرتا ہے اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ جو ہے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو بلی کرتے ہیں، وہ بلڈوز کرتے ہیں، اور ان کا کوئی جو ہے کام جو ہے وہ نوٹسز جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے ایشو کرا سکتے ہیں، ان کا کوئی بھی جو امپلائی ہے، ایون پی این بھی جو ہے وہ نوٹس ایشو کر دیتا ہے، سیکٹری بھی ایشو کر دیتا ہے، ڈی جی لا جیسی اتھارٹی جن کا کام ہے کہ وہ لیگل افیئرس کو دیکھے وہ شو کاز نوٹس ایشو کر دیتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے کام جو ہیں وہ بہت ہی ڈائکاٹمی یہ ہے کہ ایک پارٹی کے جو امیدواران ہیں ان کو ٹرائبونل میں بھیجا جا رہا ہے، حکومتی پارٹی کے لوگوں کے آرڈر کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک اور کیس جس میں قاضی صاحب بھی وہ کے بینچ میں وہ لگی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ری کاؤنٹنگ کے آرڈر کب کر سکتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت اسد اللہ، یہ جو الیکشن کا فراڈ ہے، تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے ظاہر ہے حکومت بھی کیونکہ اس کی بینیفیشری ہے، اور کچھ ٹولز ہیں، ایگزیکیوشنرز ہیں اس پلان کے، ایول پلان کے، وہ جو ہیں ان کو کور فراہم کر رہے ہیں۔ سو یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس میں
ہم دیکھیں کہ کنسلٹیشن جو ہے میننگ فل کنسلٹیشن اس کو تو اپ ہولڈ کیا گیا. یہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مشاورت برائے مشاورت نہیں ہوگی, مشاورت میننگ فل ہوگی. میننگ فل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کو نام دیں گے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کرنے کے لیے, آپ ان پہ عمل درآمد کریں گے اور وہی ججز لگیں گے. آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, جو کہ کسی نے ریمارک میں دیا کسی جج نے کہ آپ کس طرح سے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں نہیں تو فلاں, فلاں نہیں تو فلاں. تو یہ چیز جو ہے دیکھنے کی چیز سارے میں یہ ہوگی کہ آپ نے اس کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں, جو ایک اور پرابلم جو سپریم کورٹ کو اس وقت مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لائرز نے کیوں نہیں ان کی توجہ مبذول کرائی. یہ جو انڈر دا لا الیکشن ایکٹ ہے, یہ جو پٹیشنز ہیں یہ اپنی پریزنٹیشن کے 6 مہینے کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہونی مینڈیٹری ہے. اب پریزنٹیشن ہو چکی ہے, 60 دن گزر چکے ہیں, ابھی تک انیشل ہیئرنگز نہیں ہو چکی ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر. تو الیکشن کمیشن نے یہ ٹریبیونلز کو اپنے کام سے روک دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتے تھے کہ فائنل آرڈر نہ پاس کریں, آپ پروسیڈ کریں. ایسے آرڈر ہوتے ہیں بہت سارے کیسز میں ہوتے ہیں کہ آپ فائنل پروسیڈنگز آپ کر لیں اور سبجیکٹ ٹو دا آؤٹ کم آف دس آپ کریں گے. تو یہ فیصلہ جو ہے آج جو انٹرم آرڈر آیا ہے میرے خیال میں تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے, یہ فائنل فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ جا کے وہاں پہ کریں. لیکن اس سے نقصان لیٹیگنٹس کا ہوگا کہ جن کی جو پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں وہ ایز پر الیکشن ایکٹ کے خدشہ ہے کہ وہ 180 دن میں خدشہ نہیں. یہ تو آپ دیکھیں نا نیچرلی وہ کیسے نہیں ہو پائے گا. اب پتہ نہیں یہ کب ٹریبیونل بنے, کب مشاورت مکمل ہو. یہ معاملہ پھر جا کے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کرے الیکشن کمیشن. مجھے الیکشن کمیشن کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ریاض صاحب یہ بتائیں کہ آج سلمان راجہ صاحب نے یہ کہا بھی کہ یہ بتا دیں کہ میننگ فل کنسلٹیشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ ابھی تک روایت یہی رہی ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اگر کوئی پینل دیتے ہیں یا نام دیتے ہیں تو اس کو وہ ٹرائبونلز میں لگا دیا جاتا ہے. اور یہاں پر جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن پینل نہیں مانگ سکتا, اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ کیا چیف جسٹس الیکشن کمیشن کی پسند ناپسند کا پابند ہوتا ہے. یہ سوال بہرحال اٹھے ہیں آج. لیکن جیسا کہ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے, کیونکہ جب آپ نے میننگ فل مشاورت کا دوبارہ سے کہہ دیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے والے ہائی کورٹ کے دیے گئے ناموں کو اب آپ کنسیڈر نہیں کر رہے. دیکھیں میں تو بھی تھوڑا سا فیصل بھائی سے اس پہ ڈس ایگری کروں گا. پریمپٹ نہیں کر سکتا کہ فیصلہ فائنلی کیا ہوتا ہے, لیکن سر دست سسپینشن جو ہے نا اس سے انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ جی آپ آپس میں بیٹھیں اور مشاورت کریں. ٹھیک ہے, جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر جو آرٹیکل 140 سب آرٹیکل 3 ہے کنسلٹیشن کو اس کے اندر ذکر ضرور ہے اور اس کو ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جو آرٹیکل 175A ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا, یہ اب انٹروڈیوس ہوا ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ججز صاحبان کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جو تعیناتیاں ہوتی ہیں, اس سے پہلے جو کنسلٹیشن ہوتی تھی پرائم منسٹر کی اور چیف جسٹس کنسرن جو تھا ان کی کنسلٹیشن سے ججز تعینات کیے جاتے تھے. اس میں پھر ایک ججمنٹ آئی تھی کہ اس ججمنٹ کی کہ کیا پرائم منسٹر اگر ڈس ایگری کرتا ہے تو جو چیف صاحب نے نام بھیجے ہیں کیا وہ بائنڈنگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس کے اوپر جو ججمنٹ تھی اس پہ انہوں نے ہولڈ کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ وہ کنسلٹیشن بائنڈنگ ہوگی. اب بھی اگر کنسلٹیشن ہوتی ہے تو جو چیف جسٹس ہے یہ تو اس کا ڈومین ہے. میں فیصل بھائی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اٹ از اے کوسچن آف انٹیگریٹی, سوورینٹی اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اگر آپ یہ ڈسکریشن آپ الیکشن کمیشن کو دے دیتے تو جوڈیشری جوڈیشری ول اسٹینڈ نو ویئر. اٹس مین کہ پھر تو آپ کا باس وہ ہے, یو آر سبارڈینیٹ. تو جوڈیشری کبھی سبارڈینیٹ ہو نہیں سکتی ایگزیکٹو کی. آپ کو ٹرائیکاٹمی آف پاور کے تحت چلنا ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر بتا دیا گیا. جیسے کہ 96 سپریم کورٹ پیج نمبر 324 ہے الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان, اس میں ہولڈ کر دیا گیا ہے. آپ کو انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ کر دیا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن کے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکریشن پک اینڈ چوز کی, جیسے مندوخیل صاحب کو آپ نے ریفر کیا, وہ نہیں ہے. کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں چیف جسٹس نے یہ طے کرنا ہے کہ میرے پاس کون سے ججز اویلیبل ہیں جو ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں, اور اس کو اپنی اس نے ڈسپوزل کو بھی دیکھنا ہے, اس نے ہائی کورٹ کو بھی چلانا ہے, اور اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے. وہ 10 نام بھیجتے ہیں 10 ٹریبیونل کے لیے.
تو وہ وہاں پہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ اس میں سے پک اینڈ چوز کریں. اگر پک اینڈ چوز کرنی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اس جج صاحب کا تعلق ہو. لیکن میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کے اندر جس نے اب آزادی کی کروٹ لی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانسٹیٹیوشن آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. لیکن اس میں اہم سوال کہیں پہ بھی ہو سر, لیکن اس میں اہم سوال یہ ہے, میرے ساتھ حسن رضا پاشا صاحب موجود ہیں. پاشا صاحب, اہم سوال یہ ہے کہ آج کا جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا, اس کے مطابق یہ تو ہوا کہ جو نام پہلے دیے گئے تھے ہائی کورٹ کی طرف سے, وہ نام تو اب ٹرائبونل نہیں لگیں گے, نئے سرے سے مشاورت ہوگی. اب سوال میرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیسے ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کو, وہ بھی ہائی کورٹ تھی, وہ بھی چیف جسٹس سے جنہوں نے نام دیے تھے, اس عمل کو کیسے سسپینڈ کر کے نئی مشاورت اور نئے نام جو ہیں وہ آئیں گے؟ یعنی اس کی بنیاد کیا بنے گی اگر آپ نے پرانے والے ایکٹ کو نل اینڈ وائڈ کرنا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے نے چیف جسٹس کے جو اختیار ہے اس کو انڈورس کر دیا اور میننگ فل مشاورت کی بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور پہ تو ایک دھچکا لگا ہے کہ تھوڑی سی پٹیشن لیٹ ہو گئی ہیں, لیکن یہ انڈورسمنٹ جو ہے یہ الٹیمیٹلی جو چیف جسٹس کے اختیار ہے ان کو اسٹرینتھ ملی ہے. اب دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس بڑا محدود چوائس ہے, بہت کم تعداد میں ججز موجود ہیں, اور ان اویلیبل ججز میں سے ہی انہوں نے کے لیے کرنے ہیں, اور اس پہ بھی کوئی قدغن نہیں ہے کہ ان ججز کو وہ نہیں بنا سکتے. یہ بھی ممکن ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن کرتے ہوئے اور چیف جسٹس جو اب ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہیں جو کل انہوں نے اوتھ لینا ہے, اس کے بعد جب وہ کریں گی تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان ججز میں سے ہی ججز کو یا تمام ججز کو یا ان میں سے چند ججز کو بطور ٹریبیونل نام بھیج سکتی ہیں, اور اس میں کوئی ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. نہیں, لیکن سر الیکشن کمیشن تو اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا نا, پہلے بھی نہیں کیا. الیکشن کمیشن کہے گا نہیں یہ جج ہمیں پسند نہیں ہے, ہمیں پینل بھیجیں. دیکھیں, الیکشن کمیشن کی چوائس نہیں ہوتی, پینل کی بات وہ پہلے کرتے. یہی بات ہے کہ کچھ دیر ہو گئی تھی الیکشن کمیشن کے پاس کہ انہوں نے جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تو انہوں نے کیوں چیف جسٹس کو لکھا کہ ہمیں ٹریبیونل کے لیے ججز دیں, کیوں نہ انہوں نے پہلے ہی آرڈیننس جاری کروا کے اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز کو کرا دیا. شاید اس وقت ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کام غلط کر چکے ہیں. ابھی بھی وہ اس معاملے کو اسٹریم لائن میں لا سکتے ہیں. بے شک انہوں نے ایکٹ پارلیمان کا ایکٹ بن گیا ہے, لیکن دوسری طرف میننگ فل کنسلٹیشن چیف جسٹس جو نیا چیف جسٹس آ رہا ہے اس کی جب ہو گئی ہے تو پھر اس کو انڈورس کر دیا. نہیں, لیکن پاشا صاحب اگر یہ قانون سازی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے, یعنی قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی منظور ہو جاتا ہے, یہ ایکٹ بن جاتا ہے, پھر تو اس سارے پروسیس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. پھر تو ہائی کورٹ کے ججز کو شاید لگنا ہی نہیں ہے, پھر تو ریٹائرڈ ججز لگنے ہیں, پھر نہ کنسلٹیشن ہوگی, نہ میننگ فل ہوگی, نہ ججز کے نام بھیجے جائیں گے, نہ پینل ریکوائرڈ ہوگا, پھر تو یہ سارا کام ختم ہو جائے گا نا. جی بالکل آپ نے درست کہا, لیکن آج ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تو اس کو کوئی بھی متاثرہ فریق اس ایکٹ کو بھی ہائر کورٹس میں چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے ادر وے کوئی ڈسیژن ہو سکتا ہے. اسی انالوجی پہ آرڈیننس کو جب اسٹرائک ڈاؤن کیا تو کیا ایکٹ کو نہیں کر سکتے, اس کو یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ اگینسٹ دی بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن. تو یہ ساری چیزیں بہرحال کورٹ نے جب سپریم کورٹ میں اب معاملہ ہے تو یقیناً سپریم کورٹ اس معاملے کو بھی دیکھے گی. صحیح ہے. نہیں, لیکن اس میں بنیادی سوال فیصل چودھری صاحب یہ ہے کہ اگر آج کیس سنا جا رہا ہے, ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پیش نظر وہ پہلے والا قانون ہے, لیکن اگر کوئی نیا قانون آ جاتا ہے ججز کی ٹرائبونلز کے حوالے سے, تو پھر تو چلتے ہوئے کیس میں بھی سپریم کورٹ اس نئے ایکٹ کو دیکھے گی نا. پھر وہ تو نہیں دیکھے گی کہ پہلے طریقہ کار کیا تھا, میننگ فل مشاورت ہونی چاہیے. وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے اب تو نیا قانون آ گیا, آپ ریٹائرڈ ججز کو لگا دیں. یہ سر بات یہ اس طرح سے نہیں ہوتی نا. یہ جو ملیشیس یا ایک آپ سمجھیں کہ موٹیویٹڈ لیجسلیشن ہے, اس کو سپریم کورٹ پاکستان نے یا ہمارے یہاں سپیریئر کورٹس نے ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ چیک کیا ہے, اور ایک بیسک سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا.
جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بڑا جو ہے انشور کیا جاتا ہے. اس قسم کی لیجسلیشن جب بھی آتی ہے، فار ایگزامپل اگر اس کو ریٹروسپیکٹو افیکٹ بھی دیا جاتا ہے، اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ چلتے ہوئے کیس کو آپ پرانے بھیجیں، تو 151 میں پاور ہے الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن وہ زیادہ تر ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ ہوتی ہے. یعنی اگر 2 ٹرائبیونل ہیں اور 20 کیس ہیں، ایک کے پاس 12 ہیں، دوسرے کے پاس 8 ہیں، تو الیکشن ٹرائبیونل ان کو بیلنس کرنے کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ 2 ٹرائبیونلز ہیں، ان میں آپ 10-10 بھیج دیجئے تاکہ سوئفٹ اس کی ڈسپوزل ہو سکے. جو یہ پوری کی گئی ہے، جو اسمبلی میں بل بھی پاس کیا گیا، اس سے پہلے آرڈیننس، میرا خیال میں اس میں جو کنسلٹیشن جو ریٹائرڈ ججز کی بھی ہوگی، یہ ان کو کرنی پڑے گی. کس سے؟ چیف رسپیکٹ جو کنسرن چیف جسٹس ہیں ان سے کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ الجہاد ٹرسٹ کیس سے لے کے منیر کیس اور اس کے بعد ریسنٹلی بھی کچھ ججمنٹس آئی ہیں، یہ جو جوڈیشری اپنی کنسلٹیشن کا جو ایبسولوٹ رائٹ ہے، یہ اس کو فورگو نہیں کرنے دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر ایک فریق وہ بائی ہک اور بائی کروک گورنمنٹ میں آ جاتا ہے اور وہ لیجسلیشن کے ذریعے اپنے جو مفادات ہیں ان کو تحفظ کرتا ہے، تو ظاہر ہے عدالت اس کو چیک تو کرے گی. عدالت اس کو چیک کرتی ہے یا نہیں کرتی، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. بٹ ان آئیڈیل سچویشن یہ کرنا بھی چاہیے، اور اس قسم کی لیجسلیشن جو ہے اٹ ول وائلیٹ دا فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے، تو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن آپ کہہ رہے ہیں جیسے آرڈیننس سسپینڈ ہوا ہے اس طرح سے ایکٹ کے خلاف. آرڈیننس تو سسپینڈ جو ہے وہ آرڈیننس سسپینڈ نہیں ہوا، وہ اس کی ورکنگ سسپینڈ ہوئی تھی. تو ایکٹ بھی چیلنج ہو سکتا ہے. ایکٹ کو چیلنج کرنا، پہلے آرڈیننس ہوا تھا، انہی گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر ایکٹ بھی چیلنج ہو سکتا ہے، کیونکہ اس جو چیلنج ہوئی ہیں ان میں بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا ایگزیکٹو انڈیپینڈنس آف جوڈیشل انڈیپینڈنس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے، اور کیا ان کو انشور کرنے کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں. سو دس از ون پوائنٹ جہاں پہ اور بائی دا وے یہ جو پیچھے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس نے 2023 کے الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے 2023 کے اس نے یہ جو ریٹائرڈ ججز کی شک ہے یہ نکالی تھی. اب اس کو ریسٹور کیا ہے آرڈیننس کے ذریعے. سو دیر آر لائک 2 ڈفرنٹ، ایک جو پارلیمنٹ نے یہ چیز نکالی ہے اور آپ نے آرڈیننس کے ذریعے اس کو بحال کرایا ہے. تو یہ پھر اب ایکٹ تو بنا دیا آپ نے، لیکن آرڈیننس کے ذریعے انٹروڈیوس کرایا. سو یہ بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی سانس میں گرم بھی سانس چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. اور دوسرا جو ابھی ڈیبیٹ 2-3 دن پہلے انیشیٹ ہوئی جب نامزد کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس کے لیے، تو وہ بحث ابھی بھی جاری ہے. ہم ذرا اپنے ماہرین کے سامنے یہ بات بھی رکھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا جوڈیشری کے اوپر کہ اگر آپ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس نہیں لگاتے اور تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس بنا دیتے ہیں، تو کیا اس سے کوئی امپیکٹ بھی آئے گا یا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ریاست صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو میننگ فل کنسلٹیشن ہے اس کیس میں، اس میں اگر ٹائی ہو جائے، مثلا اگر فرض کریں کہ ہائی کورٹ کا جج کی طرف سے نام آتے ہیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی نہیں یہ نام میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو ٹائی ہونے کی صورت میں شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ تو یہ تھی کہ پھر اس کو فائنلٹی ہو، جی اب جو ہائی کورٹ کی طرف سے آ جائے گا. لیکن کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ قانون تو خاموش ہے یہاں پر. دیکھیں الٹیمیٹ عدلیہ اور انتظامیہ کا جو پرنسپل کانسٹیٹیوشن اور الجہاد میں لے ڈاؤن کر دیا گیا ہے وہی پریویل کرے گا. ریزن بیہائنڈ دیٹ، اگر آپ لیٹ سپوز ٹائی کی صورت میں یہ ڈسکریشن آپ ٹرانسفر کر دیتے ہو، شفٹ کر دیتے ہو ٹوورڈز الیکشن کمیشن، تو اٹس مین الیکشن کمیشن جو ایک کمیشن ہے دیٹ از ابو فرام دی ہائی کورٹ. تو آپ کسی بھی صورت میں، اور میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یا عدلیہ، کسی صورت میں ایسا، چونکہ یہ بنیادی اسٹرکچر آف ٹرائیکاٹمی آف پاور کے خلاف ہے. انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ رکھنا ہے. عدلیہ جو ہے وہ سپیریئر ہے.
الیکشن کمیشن کیوں اس کے آرڈر ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس سے سپیریئر فورم ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہے. الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ کیا ہوا اسی لیے وہاں پہ چیلنج کیا جاتا ہے کہ وہ اگر بائنڈنگ ہوتا تو پھر ادھر چیلنج ہی نہ ہوتا. اس کے پیچھے بنیادی نقطہ یہ ہے. ٹائی ہونے کا تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ بات نہیں ہے کہ جی 2 ووٹ ادھر ہیں 2 ادھر ہیں اور یہ ٹائی ہوگا اور 5واں جو وہ ریفری جیسے ججز میں 4 ججز یا 5 کا بیچ 2 ججز ہیں تو وہ آپس میں ڈیفرنٹ الیکشن کمیشن اور ان کے درمیان اتفاق نہیں ہو پاتا، نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی اگر میکسیمم ہوگا تو پھر یہ جوڈیشل سائیڈ پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. جوڈیشل سائیڈ پہ جب ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو وہ بائنڈنگ ہوگا. تو یہ آج پھر اس کو سسپینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں انہوں نے اس نے سسپینڈ کر دیا، انہوں نے دوبارہ سے کنسلٹیشن کی بات کی. اس میں نئی کنسلٹیشن ہوگی نا، جو پرانا آرڈر تھا ہائی کورٹ کا. بادشاہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی. کیا پتا کہ یہی ججز دوبارہ سے ہو جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے. اور یہ جج صاحبہ نئے چیف جسٹس صاحبہ جو ہے وہ نئے لسٹ بھیجتی ہے تو پرانے فیصلے کی حیثیت کہاں گئی. لیکن میں کہتا ہوں ممکن ہے اس میں یہی ججز ہو، لیکن اگر ایڈ کر کے بھی بھیج دے تو اس میں پک اینڈ چوز کی ڈسکریشن پھر بھی ان کو نہیں دی جا سکتی. الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ وہی ہوگا، لسٹ وہی فائنل ہوگی. میرا سوال یہ ہے نا کہ جن ججز کے نام پہلے آئے ہیں جی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے، اگر یہی اصول ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنلٹی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہی ہوگی، تو پھر جو پہلے نام آئے ہیں ان کو کیوں فائنلٹی حاصل نہیں ہو رہی؟ پھر نئے سرے سے نام کیوں آ رہے ہیں؟ دل کے بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک سیٹسفیکشن کے لیے دوبارہ ایک کاروائی کر دی گئی ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان دا مین وائل جو دوسرا ایکٹ آ رہا ہے نا ریٹائرڈ ججز والا، میرا خیال ہے وہ آ جائے گا اور ان دا مین وائل یہ گیم ہی اوور ہو جائے ضرورت نہیں رہے گی. لیکن اس کے اوپر بھی پھر یہ دیکھا جائے گا. میرا اس پہ بڑا کلیئر کٹ ویو ہے بینگ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ. میرا ویو یہ ہے کہ ریٹائر ججز صاحبان اس لیے ریٹائر ہو جاتے کہ دے آر ناٹ فردر ایبل ٹو ڈسچارج دیئر ڈیوٹیز ایز اے جج. اگر وہ اس طرح سے ہوتا تو ان کو ریٹائر ہی نہ کیا جاتا اور ان کو فار لائف ہی کر دیا جاتا. ریٹائر کے پیچھے ایک وزڈم ہے. کوئی بھی لیجسلیچر کوئی لیجسلیشن کرتے اس کے پیچھے وزڈم ہوتا ہے، لیکن وہ وزڈم آج کل میرے خیال میں مسنگ ہے. اب دیکھیں آپ صرف یہ کبھی الیکشن آرڈیننس لے آتے، کبھی آپ الیکشن میں ریٹائر ججز لگانے کے لیے بل لے آتے. آپ نے کون سی لیجسلیشن فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک کی ہے، فار دی انٹرسٹ آف جنرل پبلک کی ہو سکتی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے. یہ چیلنج کرنے کے لیے چونکہ اس کے پیچھے یہ جو وزڈم ہے نا جو اس کے پیچھے انٹینشن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پاشا صاحب یہ بتائیے سر، یہ جو میں بھی بریک پر جانے سے پہلے کہہ کر گیا کہ تیسرے نمبر پہ موجود ایک جج کو چیف جسٹس کے لیے نامزد کر دیا گیا اور وہ ظاہر ہے چیف جسٹس بن جائیں گی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ. تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا کہ تیسرے نمبر سے اٹھا کر آپ لا رہے ہیں 2 دائرہ سپر سیڈ ہو رہے ہیں ججز سینئر موسٹ؟ اس سے تو پھر ایک کلچر نہیں شروع ہو جائے گا ذاتی پسند ناپسند کا کہ آپ کو سینئر موسٹ کوئی پسند نہیں ہے تو آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، نیچے سے کوئی اٹھائیں اور جوڈیشل کمیشن میں اپنے نمبر بڑھائیں اور نمبر بڑھا کر ووٹ کریں اور ووٹ کر کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ایسا ہوا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا خدشہ تو آئندہ کے لیے پیدا ہو جائے گا. جی بالکل، یہ اپنی جگہ پہ ایک بات درست ہے. اور الجہاد ٹرسٹ کیس کی میں جو پرنسپل لے ڈاؤن کر دیے گئے ان کے خلاف ہے. پرنسپل آف سینئرٹی اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور ہم لوگ بار کونسل بار ایسوسیشن اسی بات کا تقاضا کرتے رہے کہ پرنسپل آف سینئرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس یا ایلیویشن جو سپریم کورٹ میں ہوتی ہے وہ کی جانی چاہیے. لیکن بہرحال ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں نظریہ ضرورت زندہ رہا ہے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے نمبر پہ جو جج صاحب ہیں وہ اگر اس قابل نہیں ہیں یا انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے تو پھر ان کو متعلقہ ہائی کورٹ میں بھی بطور جج بھی نہیں ہونا چاہیے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں ایک جسٹس احمد علی شیخ صاحب تھے، وہ بہت لمبے عرصے تک چیف جسٹس کے عہدے پہ تعینات رہے اور ان کے جونیئر جو ہیں ان کو ایلیویٹ کیا گیا 1 by 1 سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور صرف اس وجہ سے ان کو نہیں کیا گیا کہ وہ انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے، لیکن بطور
چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ اتنا لمبا عرصہ آپ نے ان کو رکھا تو کیا میسج کیا کہ ہائی کورٹ کے لیے وہ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح. آپ کا نقطہ یہ ہے کہ پھر تو ایک شخص کو ہائی کورٹ کا جج بھی نہیں ہونا چاہیے اگر وہ چیف جسٹس بننے کے. بالکل ٹھیک ہے. میں فیصل چوہدری صاحب کی رائے بھی اس پر لے لوں. چوہدری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب پاشا صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے نظریہ ضرورت کی، تو نظریہ ضرورت میں جو پھر فیصلے تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی فیصلے آئیں گے. پاکستان میں پرسنلی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ ان فیور آف دا پرنسپل آف سینیورٹی. اس کو سپریم کورٹ کی حد تک تو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ ہے. کانسٹیٹیوشن میں کے مطابق جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا اسی کو لگنا ہوتا ہے. لیکن یہ پرنسپل جو ہے یہ ہائی کورٹس پہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس کو آئینی بیکنگ نہیں ہے. وہاں سے آپ سینیورٹی کم فٹنس کا جو پرنسپل ہے وہی اپلیکیبل ہوتا ہے. لیکن ایک کنونشن ضرور ڈیولپ ہو گئی تھی کہ سینئر موسٹ کو ہی لگایا جاتا تھا، اور سربراہ جوڈیشل کمیشن نے بھی بہت سارے لیٹر بھی اس معاملے میں لکھے. صحیح ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ جو ہم ایک سٹانس لیتے ہیں وہ ایک لمحاتی ہوتا ہے، اور لمحہ گزر جائے تو پھر وہ سٹانس چینج ہو جاتا ہے. پرنسپلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پرنسپل آف سینیورٹی کے خلاف ہے. سر وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پاشا صاحب آپ کا بھی شکریہ. یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.